الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ نہایتی مکرم و محترم ناظرین گرامی قدر، ایک نیا پروگرام جو آپ کے لیے یقیناً بڑا عظیم الشان پروگرام امہ چینل کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جاتا ہے، ان دا اسپاٹ لائٹ۔ اس پروگرام کے اندر آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر میں حاضر ہوں، اور یقیناً میں اپنے لیے بہت بڑا ایک اعزاز سمجھ رہا ہوں، اور آپ کے لیے بھی یہ بہت بڑی ایک خوشخبری والی بات بھی ہے اور خوش آئند خبر ہے کہ آج ہمارے پاس ملک پاکستان کی نہیں عالم اسلام کی بڑی عظیم شخصیت تشریف فرما ہے، جن کا کام، جن کا نام، اور الحمدللہ جن کی زندگی کے شب و روز اللہ اور اس کے رسول کے پیغام الہی اور پیغام رسالت کو عام کرنے کے لیے شب و روز گزر رہے ہیں اور مصروف کار ہیں۔ آپ آج ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں، اور جب آپ ان کی زیارت فرمائیں گے تو یقیناً آپ کو اسلاف کی ایک یاد تازہ ہوگی، انتہائی وہ سادگی اور دل کی وہ کیفیات کا ایک حسن جو کسی بھی مرد مومن کا ہوتا ہے، حضرت کو اور آج کے ہمارے بزرگ مہمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ زیارت سے ہی آپ کو اس بات کا یقیناً اندازہ ہوگا۔ میری مراد ہے شیخ الحدیث والتفسیر، استاذ العلماء والفضلاء، حضرت علامہ ابو الخیر سید پیر حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ آپ معتمم ہیں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ڈی بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں، اور الحمدللہ آپ کا کام اور علمی کاوشیں اتنی زیادہ ہیں کہ عالم اسلام اس کا معترف ہے۔ آئیے سب سے پہلے حضرت کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میں آپ کو اپنی طرف سے، امہ چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے، اور برطانیہ کے تمام علماء اہل سنت کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بھی امہ چینل اور اس کی انتظامیہ اور خاص طور پر آپ کا جو میزبان ہیں شکر گزار ہوں، اور ان علماء کرام کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ جو مجھے خوش آمدید کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اور آج کے جو معزز مہمان ہیں ان کا تعارف کروا کر میں اس لیے بھی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جو باتیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک طرف ایک بندے کا اتنا کام ہے، علمی شخصیت ہے، فکری شخصیت ہے، اور فقہی شخصیت ہے، اور نظریاتی شخصیت ہے، اور ایک تنظیمی شخصیت ہے، اتنی بہت ساری صفات ایک شخصیت میں جمع ہونے کے باوجود سادگی بھی وہ ہے جو اسلاف کی سادگی ہے۔ یعنی جب آپ ان کی گفتگو سماعت فرمائیں گے، ان کی زیارت کریں گے، تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی سادگی پر مبنی ایک شخصیت، ایک اتنا بڑا ادارہ اور اتنی بڑی یونیورسٹی ہے اپنی ذات میں کہ عالم اسلام ان کی کاوشوں، ان کی کوششوں اور مساعی جمیلہ سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ تو میں حضرت کی خدمت میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ حضرت صاحب ظاہر ہے آپ الحمدللہ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف فرما ہوئے، اور امہ چینل اپنے لیے اس بات کو ایک اعزاز سمجھتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تھوڑا سا خاندانی پس منظر، حالات زندگی، اپنے بارے میں اپنی زبانی آپ ارشاد فرمائیں، تاکہ ہمارے ناظرین کو آپ سے اکتساب فیض کا بھی موقع میسر آ جائے، اور جب آپ اپنی زبان سے اس کی بات کریں گے تو یقیناً اس کا ایک اپنا حسن ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے خاندانی آلات کے متعلق تھوڑا سا ذکر کروں۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہمارے خاندان کے پاس وہ نعمت ہے جن میں ان کے کسی کسب کا تعلق نہیں، صرف اللہ کی عطا ہے۔ اس نے کرم کیا کہ ہمیں نبی مکرم شفیع مختصم صلی اللہ علیہ وسلم اور سید نساء الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں پیدا کر دیا۔ یہ اس کا کرم ہے، اس میں کسی کا دخل عمل کچھ نہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے خاندان کو اللہ نے یہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے ماں بعد کوئی دین و درہم دنانیر چھوڑ کر نہیں رہا، میں علم چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ میری وراثت ہے۔ اور علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی وراثت کہا، اور آپ جانتے ہیں کہ وراثت
جو نسبی رشتہ دار ہوتا ہے اس کا زیادہ حق ادا ہوتا ہے کہ اپنے بزرگوں کی وراثت کو سنبھالے۔ الحمدللہ میرے خاندان کے جب تک کے حالات ملتے ہیں کئی صدیوں تک سوبر سلسلے تک کوئی ایسا بالغ مرد نہیں گزرا جو علم دین سے جاہل۔ سبحان یہ اللہ اور علم کی خدمت کو ہمارا ہمیشہ شعار بنایا۔ میں بھی جو اس طرف تھوڑا سا لگا ہوا ہوں وہ میرا نہیں اس خاندانی منظر تھا کہ اس کام کیا۔ اس کے ساتھ یہ بتاتے ہوئے کہ ہم سلسلہ کاظمیہ سے تعلق رکھتے ہوئے ایک چھوٹے سے گاؤں سلطان پور جو حسن عبدال کے واقعہ ہے اور میں ایک بات فخراً کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو عیب نظر آئے گی کہ میرے والد گرامی فقیہ العصر تھے اور فقہ کتابیں ادائے وغیرہ اس طرح پڑھاتے تھے کہ جیسا فتح القدیر شرح بیان کر رہے ہوتے ہیں، سبحان مشکل مسائل کا حل کرتے تھے۔ میرے بھائی جن کو حضرات نے سنا ہے وہ منطق معقول بڑے ماہر تھے، دوسرے خطاب میں تھے، لیکن ایک عجیب بات تھی کہ انہوں نے علم کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، اپنے ہاتھ سے کھیتی باڑی کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو کچھ اچھی بات نظر آتی ہے، اول تو بہت کم ہے، جو ہے بھی نا وہ میرے ماں باپ کا تقوی، رزق حلال اور صدقے مقال کی برکات سے۔ سبحان میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے ایک بات کہہ کر آگے چلتا ہوں کہ آپ نے، ہم دیہاتی لوگ تھے، آپ نے ایک دفعہ ایک زمیندار کو دیکھا کہ وہ اپنی گھوڑی کو پکڑنے کے لیے اس طرح جولی پھیلا رہا تھا۔ جولی پھیلا کر آپ نے اس کو بلا لیا نام لے کر، کہنے بتا تیری جولی میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو استاد جی کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو غداری کر رہا ہے، ایسا کام مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ڈال لے۔ تو جن لوگوں کا تقوی کا یہ عالم ہو ان کی برکات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرماتا ہے۔ باقی تعلیمی لحاظ سے میں بہت سے اساتذہ کرام سے استفادہ کیا، زیادہ اپنے خاندان سے کیا، اور آخر دور حدیث کی مجھے ساتھ ملی محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا ابوالفضل محمد سردار احمد نور اللہ مرقدہ سے میں نے ان سے حدیث کا درس بھی لیا، حدیث کا ادب بھی حاصل کیا، اور صاحب الحدیث کا احترام بھی ان سے حاصل کیا۔ سبحان ایک تربیت کا خاص انداز ان سے مجھے ملا، اس لحاظ سے میں ان سے بہت ہی متاثر ہوں۔ پھر اس کے بعد دین کی خدمت کا اللہ نے توفیق دی۔ سن 1953 میں دارالعلوم عزیزیہ بھیرا میں میں نے تدریس شروع کی۔ اس دن سے لے کر آج تک سمر تک اللہ کی توفیق سے جتنا ہو سکتا ہے تدریس سے وابستہ ہوں۔ سبحان اب بھی ایک حدیث پڑھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کہ مختصر صاحب کے ٹائم کے مطابق میں اتنا ہی عرض کر دیتا ہوں، اللہ عالم بالصواب۔ بہت شکریہ حضرت۔ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنی روحانی نسبت اور سلسلہ طریقت سے متعلق بھی۔ روحانی نسبت سے میرے سارے خاندان کی بیعت امام العارفین غوث زماں فاتح قادیاں خواجہ پیر میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے، مجھے بھی اسی طریقے سے شرف بیعت امام العارفین حضرت سید غلام الدین گیلانی المعروف قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے، مگر اس نسبت اسی پر ہم وابستہ ہیں، اسی کے دامن سے ہم لگے ہوئے ہیں۔ تاہم مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ مدینہ منورہ حاضر ہوا، میں قطب مدینہ حضرت مولانا محمد ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ سے زیارت کے لیے گیا۔ انہوں نے کرم نوازی فرمایا تمہارے آباء و اجداد کی کچھ نعمتیں میرے پاس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو مجھے انہوں نے سلسلہ قادریہ میں اور تمام اپنے اساتذہ کی سندات کی بھی اجازت دی، جنہوں نے مختلف ممالک کے اساتذہ کرام سے سند حدیث حاصل کی تھی۔ اس لحاظ سے یہ بھی مجھے شرف حاصل ہوتا ہے۔